بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ آج کا مادہ ہے ادب عربی، اور اس مادے کے اندر جو کتاب مقرر ہے اس کا نام ہے القراءۃ الرشیدہ، دوسری جلد یا دوسرا جز۔ اور اس کے اندر آج ہم ایک نیا درس پڑھنے جا رہے ہیں، ایک نیا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے الحمامۃ والنملۃ، یعنی کہ یہ اس کتاب کے اندر یہ 7واں درس ہے اور اس کا ٹائٹل ہے الحمامۃ والنملۃ۔ یہ جو ہے اس کا درس، یعنی کہ درس ٹائٹل سے واضح ہے کہ اس میں کوئی کہانی بتائی جائے گی جو کیا ہے گھوم رہی ہوگی کس کے، ان دو جانداروں کے درمیان، یعنی کہ اس میں سے کیا ہے، یہ فوٹو بھی یہاں پر بنایا ہوا ہے، یہ یہاں پر دیکھو یہ ایک کبوتر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے نیچے یہ جو چل رہی ہے یہ ایک چینٹی ہے، یہ میری انگلی کے نشان میں جو ہے یہ چینٹی ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایک، مطلب جو ہے اس کہانی میں اور اس کتاب کے اندر جو بھی کہانیاں بتائی جاتی ہیں اس میں ایک طرح سے تو یہ ہے کہ ہم اس میں کچھ ادبی کلام، کہ مطلب یہ جو ایک خوبصورت جملے، خوبصورت تعبیریں، ایک ادبی کلام ہم پڑھتے ہیں اور اس سے ہماری زبان کیا ہے سدھرتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کہانیوں سے ایک ہمیں جو ہے کوئی نہ کوئی نصیحت ملتی ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی ایک درس ملتا ہے جس کو ہم کیا ہے ہر آدمی کو اپنی زندگی میں کیا ہے اپنانا چاہیے۔ اس طرح کی مطلب کہانیاں جو یہ کتاب جو انہوں نے لکھی ہے وہ تقریباً بچوں کے لیے لکھی ہے، اور اس طرح سے ان کی زبان سدھرے اور ان سے ان کو جو ہے ان کے عادات اور ان کے اخلاق بھی کیا ہے اس کی بھی تربیت ہو، تو یہ دونوں پہلو کیا ہے اس کے اندر ہوتا ہے۔ درس نمبر 7 جو ہے اس کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں الحمامۃ والنملۃ۔ سب سے پہلا اسٹیپ جو ہم آتے ہیں اس میں جو ہے، جو میں نے پھر بتا رہا ہوں کہ یہ جو درس کے اندر جو مشکل کلمات جو کتاب والے جنہوں نے کتاب لکھی ہے، اگر ان کو کہیں لگتا ہے کہ مشکل ہے تو وہ اس کو اوپر لکھ دیتے ہیں یہاں پر۔ تو سب سے پہلے ہم انہی کو جو ہے کر کے دیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے کیا ہے ہم جو عنوان ہے اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے الحمامۃ، الحمامۃ، الحمامۃ معنی ہوتے ہیں کبوتر، اس کا معنی ہوتا ہے کبوتر، اور اس کی جمع اگر ہمیں بنانی ہو تو جمع بہت ہی آسان ہے، آخر میں جو یہ تا لگی ہوئی ہے اس تا کو گرا دو گے تو ہو جائے گا الحمام، الحمام ہو جائے گا جمع اور الحمامۃ ہی ہو جائے گا مفرد، ایسا بہت سارے اسموں میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایسے ہی النملۃ، یہ اس کے معنی ایک چینٹی، اور اس کے بعد جو ہے اگر اسی تا کو اگر ہم گرا دیں گے تو ہو جائے گا النمل، یعنی کہ بہت ساری چینٹیاں، یہ جمع ہو جائے گا۔ تو آسان سا طریقہ ہے اس کو واحد اور جمع کرنے کا، اس میں مطلب جو ہے اگر تا کو گراؤ گے تو یہ وہ جمع بن جائے گا، تا لگاؤ گے تو یہ واحد ہو جائے گا، یہاں بھی تا کو گراؤ گے جمع ہو جائے گا اور تا کو لگاؤ گے تو یہ واحد ہو جائے گا۔ تو الحمامۃ والنملۃ، کبوتر اور چینٹی، یعنی کہ یہ درس ہے، یہ ٹائٹل ہے اس درس کا۔ اس کے بعد آتے ہیں جو الفاظ معنی یہاں نیچے جو لکھے ہوئے ہیں صاحب کتاب نے لکھے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے، جدول، جدول معنی ہوتا ہے چھوٹی نہر، جیسے کہ کوئی بڑی سی نہر گزرتی ہے نا، اس میں سے پھر چھوٹی چھوٹی نہریں جو لوگ جو نکل کے جاتی ہیں کھیتوں میں جو ہے، جیسے کیا سینچائی وغیرہ کرنے کے لیے، تو اس چھوٹی نہر کو کیا کہتے ہیں، جدول کہتے ہیں، یعنی کہ چھوٹی نہر۔ بڑی نہر جیسے کہ یہاں پر جیسے کہ ڈومریا گنج ہے، یہاں اگر جیسے کہ رابطی ندی ہے، یہ اس کو ہم نہر کہیں گے عربی میں، اس کو عربی میں کہتے ہیں نہرن۔ اور اس کے بعد جو ہے اگر اسی سے کوئی چھوٹی سی ایک اور نہر نکل کے جاتی ہے کھیتوں سے گزر کے تو وہ ہو جائے گا جدول۔ تو جدول معنی ہو گیا چھوٹی نہر، اس کی جمع آتی ہے جداولو، یہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد آتا ہے یہاں پر ایک اور کلمہ ہے ذل یذل، یہ باب ضربہ سے آتا ہے اور جس کے معنی ہوتے ہیں پھسلنا، پھسل جائے کوئی آدمی ہے نا، کہ جیسے ذل کہیں گے، جیسے زید پھسل گیا، اس کا قدم پھسل گیا تو کہیں گے ذلت، ہے نا، قدم زید، زید کے دونوں قدم کیا ہے پھسل گئے۔ تو ذل یذل باب ضربہ سے یہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پھسلنا۔ اور اس کے بعد ہے یہاں پر ہے السباحۃ، السباحۃ اس کے معنی یہ مصدر ہے اور اس کا فعل کیا آتا ہے سبح یسبح، اس کے معنی ہوتے ہیں، اور مصدر ہے السباحۃ، سبح یسبح سباحۃ، اس کے معنی ہوتے ہیں تیرنا، جو تیرنا ہے اس کا کام ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سباحہ، اور اس کا فعل جو میں نے بتایا سبحہ، اس کو باب فتح سے ہے۔ اس کے بعد ہے کہ توزلیلو،
ذل سے ہے، ذل معنی سایہ ہوتا ہے، اور یہ باب تفعیل سے تو ذللو یعنی کہ سایہ کرنا جو ہے، یعنی اس کے معنی میں ہے ذلل یذلل، یعنی کہ کسی کے لیے سایہ کرنا، کسی آدمی کو دھوپ لگ رہی ہے تو کوئی چیز مطلب دھوپ سے جو چیز اس کو بچا رہی ہے تو وہ کہیں گے ہیا تذللہ من الشمس، تو تذللہ معنی ہوتا ہے سایہ کرنا۔ اس کے بعد ہے مثقال، مثقال قرآن میں بھی آیا ہے مثقال ذرۃ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ مثقال معنی یہاں پر اس کا معنی ہے، بہت سارے معنی ہیں، اس کا معنی یہاں پر ہے مقدار، مقدار، جیسے کہیں گے مثقال، مثقال ذرۃ، ایک ذرہ جو باریک سا جو ذرہ دکھتا ہے، جو کڑ دکھتا ہے دھول کے اندر، تو کہیں گے مثقال ذرہ۔ ایسے کہیں گے مثقال تمرتن، ایک کھجور کی مقدار، یعنی کہ کھجور کے بقدر کوئی چیز اگر ہے، اگر ہم کہیں کہ وہ کھجور کے اتنی بڑی ہے تو کہیں گے مثقال تمرتن، وہ کھجور کے برابر ہے یا کھجور کی مقدار میں ہے۔ مثقال، اس سے اور بھی کوئی چیز ہم کر سکتے ہیں۔ مثقال کا معنی یہاں پر ہو گیا مقدار، اور اس کی جمع آتی ہے مثاقیل۔ اس کے بعد آتے ہیں یہاں پر ذہبت نملۃ، ذہبت نملۃ واضح صغیرۃ الی جدول ماء لتشرب وتستریح، استراح یستریح استراحتاً، کس باب سے ہے یہ؟ جی یہ جو ہے تستریح، یہ باب استفعال سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں آرام کرنا، راحت سے ہے یہ، تو تستریح معنی آرام کرنا، تستریح معنی استراحہ، استریح معنی آرام کرنا۔ بعد ان تعبت، تعب یتعب، اس کے معنی ہوتے ہیں تھکنا۔ کثیراً فی جمع قوتها، قوتن کے معنی ہوتے ہیں روزی، رزق، روزی، جمع اقوات، تو قوت مانے جانوروں کی قوت کیا ہوتی ہے، اس کی روزی کیا ہوتی ہے، یہی جو مطلب جو کھاتے ہیں غلہ، یہ دانہ جو کیڑوں پر، یہ سب ان کی روزی ہوتی ہے۔ تو قوت کے معنی روزی، جمع اقوات، اور یہاں جمع جو ہے یہ مصدر ہے، جمع ہے یجمعوں کا، یعنی کہ اکٹھا کرنا۔ فزلت قدمها، فزلت قدمها، قدم مؤنث ہے اور اسی لیے کیا ہے یہاں پر مؤنث فعل آیا ہوا ہے۔ فزلت قدمها وسقطت فی الماء، وسقطت فی الماء ولم يمكنها، امکن ہمارا ممکن ہونا الخروج منه لانها لا تعرف السباحة وكادت تغرق۔ غرق یغرق معنی ہوتا ہے ڈوبنا، اور کاد یکاد معنی ہوتے ہیں قریب ہونا۔ آتے ہیں اس کے جو ہے مفہوم پر، ایک بار جو ہے اتنا ہی پڑھیں گے ابھی اس میں جو ہے کہانی، اس کے بعد پھر آگے والی جو ہے اور پڑھیں گے۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، اس کے اندر کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہہ رہے ہیں ذہبت نملۃ صغیرۃ الی جدول ماء، ایک چھوٹی سی چیونٹی گئی پانی کی نہر کے پاس، پانی کی نہر کی طرف گئی، یعنی کہ پانی کی نہر کے پاس گئی، کس مقصد سے گئی؟ لتشرب، تاکہ وہ پانی پیے، وتستریح، اور پانی پی کر پھر کیا ہے آرام کرے۔ کب یہ گئی؟ بعد ان تعبت، بعد اس کے کہ وہ تھک چکی تھی، کثیراً، بعد ان تعبت کثیراً، بعد اس کے کہ وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ ان تعبت یہاں کثیراً جو ہے یہ صفت ہے، اس کا موصوف یہاں پر محذوف ہے، یہ مفعول مطلق ہوگا، اصل میں کثیراً مفعول مطلق کا اعراب دیا جائے گا، لیکن اس کا موصوف جو محذوف ہے اسی لیے وہ موصوف کا اعراب اس کو آ جائے گا۔ اصل میں عبارت کیا ہے؟ بعد ان تعبت تعبا کثیراً، تو یہاں پر تعبن جو موصوف محذوف ہے، تو بعد ہے نا، بعد اس کے کہ وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی، فی جمع قوتها، اپنی روزی کو اکٹھا کرنے میں، یعنی کہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کرنے میں۔ ایک چینٹی تھی جو کیا ہے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو اکٹھا کر رہی تھی، اور اس کو جب اکٹھا کر چکی تو اس کو بہت زیادہ تھکاوٹ لاحق ہوئی، اس کو پیاس لگی، تو اس نے کیا کیا، سوچا کہ کسی نہر کی طرف کیا ہے چھوٹی نہر کی طرف جاؤں اور وہاں پر پانی پیوں، اور پانی پینے کے بعد اس کے بعد پھر تھوڑا میں آرام کروں، تو یہ اس کا مقصد ہے۔ تو کیا ہے یہ ہو گیا یہاں تک قوتها فزلت قدمها، بس اس کے قدم پھسل گئے، یعنی کہ نہر کے کنارے کیا ہے وہ پہنچی، پانی پی رہی تھی تو اس کا قدم اس کے قدم پھسل گئے اور وہ پانی میں چلی گئی۔ فزلت قدمها، بس اس کے قدم پھسل گئے، وسقطت، اور وہ گر پڑی، فی الماء،
پانی کے اندر، ولم یمکنہا اور اس کے لیے ممکن نہیں ہو سکا کیا چیز، الخروج منہ اس سے یعنی کہ اس پانی سے نکلنا، لأنہا کیونکہ ہا کی ضمیر اسی النملہ کی طرف جا رہی ہے، لأنہا کیونکہ وہ لا تعرف السباحۃ کیونکہ وہ نہیں جانتی ہے تیرنا، وکادت تغرق اور قریب تھا کہ وہ ڈوب جائے، کادت تغرق اور قریب تھا کیا ہے وہ ڈوب جائے۔ پھر سے ایک بار جلدی سے کر رہا ہوں، ذہبت نبلۃ صغیرۃ ایک چھوٹی سی چینٹی گئی ایک پانی کی چھوٹی نہر کے پاس تاکہ وہ پانی پیے اور آرام کرے، بعد اس کے کہ وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی اپنی روزی کو اکٹھا کرنے میں، فزلت قدمها پھر اس کے قدم کیا ہے پھسل گئے، وسقطت فی الماء اور وہ پانی کے اندر گر پڑی، ولم یمکنها الخروج منه اور اس کے لیے ممکن نہیں ہو سکا اس پانی سے نکلنا، لأنها لا تعرف السباحۃ کیونکہ وہ تیرنا نہیں جانتی تھی، وقعدت تغرق اور قریب تھا کیا ہے وہ ڈوب جاتی۔ آخری والا جملہ آتے ہیں وقعدت تغرق، اس پر ایک ہم ترکیب کرتے ہیں، وقعدت یہ جملہ کیا ہے، یہ جملہ جو ہے یہ قادہ جو ہے، اسے افعال ناقصہ جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کانا اور اس کے اخوات اور دوسرے ہوتے ہیں قادہ اور اس کے اخوات، اور قادہ یہ افعال مقاربہ میں سے ہے، اس کو افعال مقاربہ جو ہوتے ہیں ان میں سے یہ ہے قادہ۔ بہت سارے افعال اس طرح سے آتے ہیں جو قریب ہونے کے معنی پر دلالت کرتے ہیں، تو وقعدت اور قادہ جو ہے یہ قادت لکھا ہوا ہے تا یہ دلالت کرتی ہے کہ اس کا فاعل کیا ہے مؤنث ہے، اور قادت کے اندر یا کی ضمیر ہے جو کہ النملتوں کی طرف لوٹ رہی ہے، تو وہ قادہ کا کیا ہو جائے گا اسم ہو جائے گا، اور تغرقو یہ کیا ہے غرق یغرقو باب سمیہ سے یعنی کہ ڈوب جانا، تو تغرقو یہ فعل ہے اور ہیا کی ضمیر کیا ہے اس کے اندر فاعل ہے جو کہ نملتوں کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ جملہ پورا کیا ہو جائے گا فی جی اس کی جو فی محل نصب ہو جائے گا، نصب کے محل میں ہو جائے گا کیونکہ یہ قادہ کی خبر ہے، جیسا کہ کانا کی خبر کیا ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے، ایسے قادہ کی خبر بھی کیا بھی منصوب ہوتی ہے، تو قادہ کا اسم کیا ہو گیا، اس کے اندر جو یا کی ضمیر ہے جو نملہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور تغرق یہ پورا جملہ کیا ہے خبر ہے۔ اور فرق کانا اور اس کے اخوات میں اور قادہ اور اس کے اخوات میں یہ ہوتا ہے کہ کانا اور اس کے اخوات جو ہوتے ہیں ان کی خبر کبھی مفرد بھی آتی ہے، کبھی شبہ جملہ آتی ہے یعنی کہ ظرف اور جار مجرور، اور کبھی کیا ہوتی ہے جملہ آتی ہے، لیکن کیا ہے قادہ اور اس کے جو اخوات ہوتے ہیں ان کی خبر کیا ہے ہمیشہ جملہ فعلیہ، اور وہ بھی کیا ہے فعل مضارع کے ساتھ آتی ہے جیسے کہ اس مثال میں دیا ہوا ہے۔ تو قادت تغرق اس کے اندر کی ترکیب کیا ہوگی، قادت فعل ماضی اور تا یہ علامت تانیث ہے، اور اس کا جو فاعل ہے اس کے اندر ہیا کی ضمیر ہے جو کہ کیا ہے لوٹ رہی ہے النملہ کی طرف، اور اس کے بعد تغرق یہ ایک جملہ ہے جو کہ فعل مضارع ہے، اور اس کے بعد مؤنث کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر ہیا کی ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے نملہ کی طرف، تو یہ تغرق کیا ہے یہ پورا کا پورا جملہ کیا ہے، پھر یہ قادت جو ہے یہ فعل جو ہے اس کا خبر ہو جائے گا، اور قادہ اپنے اسم جو کہ اس کے اندر ضمیر مستتر ہے وہ، اور اس جملہ جو کہ خبر ہے اس سے مل کر کے یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو امید کرتے ہیں درس سمجھ میں آیا ہوگا، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ درس میں۔